بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آج کل یہ روزوں کا مہینہ ہے تو روزوں کے دوران پیشنٹس کا اکثر ہمارے سے سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ پیٹ کی چربی کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنا وزن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ساتھ میں روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اکثر، یا اس کے علاوہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جاب ان کی ایسی ہوتی ہے کہ واک کا ان کو وقت نہیں ملتا، تو وہ کہتے ہیں کہ روزوں میں خاص طور پہ اگر آپ وزن بھی کم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی شوگر بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایکسرسائز کا سب سے بہترین وقت کون سا ہے؟ کیا وہ سحری کے فوراً بعد، فجر کی نماز کے بعد واک کریں، یا افطاری سے پہلے واک کریں، یا عشاء کی نماز کے بعد واک کریں؟ تو ان کی شوگر کنٹرول کرنا یا ان کا پیٹ کی جو چربی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین وقت ورزش کا کون سا ہے؟ تو اس میں ایک بات اہم یہ ہے کہ ایکسرسائز کا اگر ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ صبح میں کریں تو وہ کہتے ہیں کہ سحری کے بعد نیند آ جاتی ہے تو ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ افطاری کے بعد کریں تو وہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد اتنا کچھ کھا پی لیتے ہیں اور اتنی بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات ان کے لیے ایکسرسائز کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس میں ہم ایکسرسائز کا اگر ہم ایک خاص ٹائم بتا دیں تو پیشنٹ کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں کہ فلاں ٹائم میں بھی نہیں ہو سکتی، بعض اوقات اس میں وہ کہتے ہیں فلاں ٹائم میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو ایکسرسائز کے لیے آپ نے بہانہ نہیں ڈھونڈنا، آپ کو جب بھی وقت ملے، بے شک افطاری کے بعد، بے شک سحری کے بعد یا افطاری سے پہلے، تو آپ کم سے کم روزانہ 22 منٹ کی واک کے علاوہ، سب سے پہلے تو 22 منٹ کی واک جو ہے اس کو روٹین بنائیں، یہ نہیں کہ ایک دن کی اگلے دن آپ نہیں کر سکے، اس کو ڈیلی روٹین کا آپ حصہ بنائیں کہ کم سے کم ڈیلی آپ 22 منٹ اس میں واک کریں۔ وہ بے شک آپ کی تیز واک ہو جائے، جاگنگ ہو جائے تو سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ جاگنگ نہیں کر سکتے، اس سے بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے، روزہ لگ جاتا ہے، انرجی لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو آپ سمپل نارمل سپیڈ پہ جو واک ہوتی ہے وہ کم سے کم آپ 20 سے 22 منٹ، جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکمنڈیشن ہے کہ کم سے کم کارڈیو پلمونری فٹنس یعنی دل کی صحت کے لیے اور سانس کے نظام کی صحت کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے، آپ 22 منٹ کم سے کم واک ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں، یا 150 منٹ پر ویک۔ اس کو ڈیوائڈ کر لیں، آپ ہفتے میں 7 دن ہیں تو 150 منٹ پہ ڈیوائڈ کر لیں، تو جتنے منٹ آپ کے ہوں تو وہ ڈیلی پہ آپ اس کو آپ کوشش کریں کہ یہ ٹاسک جو ہے مکمل کریں۔ اب جتنی بھی ہماری ایکٹیویٹی ہے، چاہے ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی جیسے یہ واک ہے، ہم واک کر رہے ہیں، اگر میں مسلسل 20 سے 22 منٹ اسی طرح سے واک کرتا رہوں تو 20 سے 22 منٹ کے بعد جو آپ کی بلڈ گلوکوز ہوتی ہے، جس کو ہم شوگر کہتے ہیں، وہ کافی حد تک اس کا لیول جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ چلنے پھرنے کے دوران جو بھی انرجی آپ کی استعمال ہوگی، اگر ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی ہے جیسے واک ہے، موسٹلی لوگ واک ہی کرتے ہیں، سائیکلنگ یا سوئمنگ تو کرتے نہیں ہیں اس میں، تو جو میجورٹی ہے پبلک کی وہ واک ہی کرتی ہے، اور یہ کرنا بھی ایکسیسیبل ہے ان کے لیے۔ اگر ہم ان کو سائیکلنگ کا بتائیں تو سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ سائیکلنگ کر سکیں، یا ہم اس کے علاوہ جو ایروبک ایکسرسائز جیسے سوئمنگ ہے، وہ بھی سوئمنگ بھی پاسبل نہیں ہوتی، ایک آدھ دفعہ شاید لوگ کر لیں، 5-10% لوگ کر لیں، لیکن سب لوگ شاید اس میں وہ سوئمنگ نہیں کر پاتے۔ تو موسٹلی پبلک ہے وہ واک سب کے لیے کرنا ممکن ہے۔ تو جو لوگ ریگولر واک کرتے ہیں ان کا شوگر جو ہے وہ 20 سے 22 منٹ میں کم نہیں ہوگی لوگ۔ اگر وہ ریگولر کرتے ہیں تو 20 سے 30 منٹ کی بجائے شاید 30 سے 40 منٹ بعد ان کی بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جائے، اگر وہ نارمل سپیڈ پہ یا ہلکی رفتار کے ساتھ وہ واک کرتے رہتے ہیں۔ جب 20 سے 30 منٹ جب 20 سے 30 منٹ آپ واک کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کے بعد بھی آپ واک جاری رکھتے ہیں تو جسم کو تو انرجی چاہیے، تو وہ آپ کا جو شوگر کا میٹابولزم ہے وہ لو ہونے کی وجہ سے باڈی کیا کرے گی، وہ شفٹ کر جائے گی آپ کے فیٹ میٹابولزم پہ۔ اب اس کام کو جاری رکھنے کے لیے جو واک ہے یا جو بھی سائیکلنگ ہے آپ کر رہے ہیں، تو جسم نے انرجی لینا شروع کر دینی ہے آپ کی فیٹ سے۔ وہ فیٹ کون سی استعمال ہوگی؟ وہ آپ کے مسل فیٹ استعمال ہوگی سب سے پہلے۔ مسل فیٹ کا مطلب جو مسل میس میں فیٹ ہے، جو گلوٹیل ریجن میں ہے، جو کاف میں ہے، جو تھائز میں ہے، جو آپ کے ایبز میں سب سے اینڈ پہ ہوگی، انیشلی جو ہے وہ آپ کی جو مسل فیٹ ہوتی ہے وہ جس کو
اس کی گلائکولائسس ہونا شروع ہو جاتی ہے، بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے مسل فیٹ کی. تو اگر تو زیادہ دیر کی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہو 20 سے 30 منٹ سے اوپر کی، تو اس میں پھر آپ کی چربی استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے انرجی کو جاری رکھنے کے لیے. جیسے آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں تو اس میں اگر آپ لمبی دیر کے لیے چلائیں گے تو اس میں زیادہ فیول لگے گا، تو اور زیادہ سپیڈ پہ چلائیں گے، لمبے دورانیے کے لیے چلائیں گے تو اس میں انرجی کانسٹنٹلی آپ کو انرجی جو ہے وہ سسٹینڈ انرجی چاہیے ہوتی ہے، متواتر سے چاہیے ہوتی ہے. تو وہ جب لانگ رن ہو، لمبی ایکٹیویٹی ہو، اسٹیمنا کی ایکٹیویٹی ہو، 30 سے 40 منٹ سے زیادہ کی ایکٹیویٹی ہو، تو اس میں آپ کی پھر فیٹ استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے کنٹینیوس ایکٹیویٹی میں. اب اگر 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ ایکٹیویٹی کرتے جا رہے ہو، آپ اپنا روٹین میں کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کرتے جا رہے ہو، فرض کرو 2 سے 3 گھنٹے سے آپ ہلکی پھلکی واک ہے یا سائیکلنگ ہے یا اس کے علاوہ آپ کے کوئی ڈیلی کے کام کاج ہیں وہ آپ کرتے جا رہے ہو، تو آپ کی جو فیٹ انرجی ہوتی ہے وہ بھی تقریباً ساری کنزیوم ہو جاتی ہے. جب وہ ساری کنزیوم ہو جاتی ہے تو باڈی کیا کرے گی پھر اس کے بعد؟ جب آپ کی گلوکوز بھی لو ہو گئی، سانس چڑھنا شروع ہو گئی، تھکاوٹ ہو گئی، اس کے بعد باڈی نے انرجی جو ہے وہ فیٹ سے لینا شروع کرتی. جب فیٹ بھی ایگزاسٹ ہو گئی، آپ کی فیٹ بھی ساری جو اویلیبل تھی وہ آپ نے ایز انرجی، وہ طاقت کے طور پہ آپ نے کام کو جاری رکھنے کے لیے آپ ساری استعمال کر لیتے ہو، تو اس کے بعد آپ کا پروٹین میٹابولزم ایکٹیو ہو جاتا ہے. وہ اس میں پھر مسل کے اندر بہت زیادہ لیکٹک ایسڈ ایکیومولیشن، تھکاوٹ کا احساس، وہ بعد میں پھر 24 گھنٹے کے بعد کھلیاں بھی پڑنا، جس کو سورنس، مسل سورنس کہا جاتا ہے، گلٹیاں بن جاتی ہیں. پیشنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے کافی عرصے کے بعد بہت زیادہ دیر کے لیے کوئی کام کر لیا، کافی عرصے بعد گیم کر لی، کرکٹ کھیل لی، یا کوئی وہ پلوئنگ وغیرہ، گوڈی وغیرہ کر لی، یا کوئی گھر میں کوئی بہت زیادہ وزنی کام کر لیا، تو اس سے پھر جو ہے اس میں بہت زیادہ انرجی لگتی ہے. تو پھر آپ کے انرجی لیول لو ہوں تو پھر اس میں لیکٹک ایسڈ ایکیومولیشن زیادہ ہوتی ہیں. اسی طرح سے جب آپ روزہ رکھتے ہو تو آپ سارا دن ڈیلی ایکٹیویٹی کرتے ہو، روٹین کے کام کرتے ہو، آپ کی کوئی جاب ہے، آپ کا کوئی روزگار ہے، وہ آپ کرتے ہو، تو شام کے وقت تک آپ کی جو گلوکوز ہوتا ہے، جو شوگر لیول ہوتا ہے، وہ بالکل منیمم ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ساری انرجی جو ہے وہ ہلکی پھلکی بھاگ دوڑ میں، چھوٹے موٹے کام کاج میں آپ نے استعمال کر لی ہوئی ہوتی ہے. تو اس وقت اگر آپ ایکسرسائز کرو گے تو آپ کا فیٹ میٹابولزم ایکٹیو ہوگا، یعنی گلوکوز انرجی آپ سارا دن استعمال کر چکے ہو، اور افطاری سے پہلے آپ کچھ اور بھی کوئی ہلکی سی گیم کر لیتے ہیں، بیڈمنٹن کھیل لیتے ہیں آپ، یا پھر کرکٹ کھیل لیتے ہیں، تھوڑا سا بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، سیڑھی چڑھ لیتے ہیں، یا کوئی وزنی کام کر لیتے ہیں خاص طور پہ جس میں ٹھیک ٹھاک جان لگتی ہے. تو ٹھیک ٹھاک جان کے لیے انرجی بھی، جو انرجی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب اگر جہاں پہ انرجی کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہو، سپلائی پیچھے سے گلوکوز کی طرف سے کم ہو، تو اس میں جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فیٹ یعنی چربی سے پوری ہوتی ہے. وہ گلوکوز اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ میٹ نہیں کر سکتا، تو اس میں پھر آپ کی چربی جو ہے وہ زائل ہوتی ہے اور وہ انرجی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ گلوکوز میٹابولزم کو ایگزاسٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہو کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ فیٹ کو ایز انرجی استعمال کرو کام کاج کے دوران، تو جو ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی ہے اس میں فیٹ نہیں آپ کی یوز ہوتی. جتنی بھی آپ کی انٹینس ایکٹیویٹیز ہیں، جیسے بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہے، جاگنگ ہے، وزنی کام ہے، محنت مشقت والا، زور والا، جان والا کام ہے، اس میں انرجی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ ریکوائرمنٹ آپ کی یا تو فیٹ پوری کر سکتی ہے، یا آپ کی پروٹین جو ہے وہ پوری کر سکتی ہے. جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا ریلیشن ہے وہ فیٹ سے اور پروٹین سے ہی پورا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کتنی دیر کے لیے بہت زیادہ جان والی ایکٹیویٹی کرو تو تب آپ کی فیٹ جو ہے وہ یوز ہوگی. وہ کم سے کم 30 سیکنڈ سے لے کے 2 سے 3 منٹ کے بعد. شروع میں تو آپ کی گلوکوز ہی کوشش کرے گی آپ کی جو کام کے دوران انرجی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرنے کی، لیکن جب آپ مسلسل کرتے جا رہے ہو زور والی ایکٹیویٹی، بہت زیادہ بھاگ دوڑ والی، محنت والی، جس میں اچھی خاصی جان لگ رہی ہے، جیسے ویٹ لفٹنگ ہے، وزن اٹھانا ہے، دوڑ لگانا ہے، بھاگ کے سیڑھیاں چڑھنا ہے، اترنا ہے،
کرکٹ کھیلنا ہے، رننگ کرنا ہے، اسمیشیں لگانا ہے بیڈمنٹن میں، یا فٹ بال کے دوران اسپرنٹ لگانا ہے، یہ آپ مسلسل اگر کرتے رہو گے تو آپ کا 30 سیکنڈ سے لے کے 2 سے 3 منٹ کے دوران ہی آپ کا فیٹ میٹابولزم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جگر کا بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے۔ اس کو جگر کو ایسے نہیں سینٹرل اسٹیشن آف دا باڈی کہا جاتا، اور سب سے اہم آرگن کہا جاتا ہے انٹرنل آرگن میں سے، یا ویسے بھی باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں میں سب سے اہم آرگن اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی گلوکوز لیول لو ہوتے ہیں، آپ 20 سے 30 منٹ ایکٹیویٹی کر چکے ہوتے ہیں، یا آپ شام کے وقت آپ کی انرجی لو ہوتی ہے افطاری سے پہلے، تو اس وقت جتنے بھی باڈی کے فنکشنز ہوتے ہیں آپ اس وقت بھی تو کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، بے شک مشکل سے آپ کر رہے ہوتے ہو لیکن آپ کر رہے ہوتے ہو، تو اس میں آپ کی جو نیو گلوکوز پروڈکشن ہے، گلوکونیوجینسس جس کو کہا جاتا ہے، سیل کی ایکٹیویٹی کے لیے گلوکوز کو کانسٹنٹلی مہیا کرنا، وہ آپ کا جگر جو ہے وہ گلوکونیوجینسس کرتا ہے۔ اور یہ جو پروٹین کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے یا فیٹ کی ایز انرجی ATP بریک ڈاؤن ہوتی ہے، وہ فنکشن بھی گلوکوز کا ہوتا ہے۔ تو جو آپ کے دوست ہوتے ہیں نا، جن کو آپ کہتے ہو یہ میرا جگری دوست ہے، وہ جگری دوست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کی باڈی مشکل میں آ جاتی ہے، جب آپ کے گلوکوز لیول ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جگر جو ہے وہ اس مشکل میں جسم کے کام آتا ہے، اور اس مشکل صورتحال میں جس میں انرجی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، اس میں آپ کو بہت زیادہ سانس پھول رہی ہوتی ہے، آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، تو اس دوران انرجی پروڈکشن جو ہے کام کو جاری رکھنے کے لیے خاص طور پہ مشقت والی، زور والی، جان والی ایکٹیویٹی میں جو کانسٹنٹلی انرجی کی سپلائی ہے، وہ آپ کا جو جگر ہے، لیور ہے، وہ انشور کرتا ہے کہ اس دوران بھی آپ کو کانسٹنٹلی کام کو جاری رکھنے کے لیے، بے شک اس میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے لیکن انرجی جو ہے وہ پرووائڈ آپ کے جگر کے تھرو ہوتی رہتی ہے، وہ فیٹ میٹابولزم سے اور پھر پروٹین میٹابولزم سے۔ اچھا، ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ کا گلوکوز میٹابولزم بھی ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، آپ سارا گلوکوز بھی جو آپ کے ہوتا ہے بلڈ میں، وہ آپ اس کے لیول بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، آپ فیٹ بھی یوز کر چکے ہوتے ہیں، مسل جو ہے اس میں بہت زیادہ لیکٹک ایسڈ ایکیومولیشن ہو جاتی ہے، آپ کی ایکٹیویٹی سلو ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو پین ہونا شروع ہو جاتی ہے، بعض اوقات کریمپس بھی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس دوران اگر آپ اس میں ریسٹ انٹرول نہیں ایڈ کریں گے، دوبارہ سے ری ہائیڈریٹ نہیں کریں گے، کچھ ہلکا پھلکا کوئک انرجی جو ہے ڈرنکس ہیں، کوئی کیلا ہے، کوئی اور چیز ہے، کھجور ہے، وہ اگر آپ نہیں لو گے تو اس میں پھر انرجی کے جب آپ کے انرجی لیول بہت زیادہ لو ہیں اور آپ کی جو انرجی کی سپلائی اور ڈیمانڈ ہے وہ بہت زیادہ آؤٹ ہو، ڈسٹرب ہو، تو اس میں پھر انجری کے چانسز بہت زیادہ آپ کے بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں اگر بہت زیادہ سویٹنگ ہو جائے تو کریمپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ کو پین اور ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایکٹیویٹی کو صحیح طرح سے وہ کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ شوگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو 20 سے 30 منٹ سے زیادہ کی کوشش کریں کہ ایکٹیویٹی ریگولرلی کریں۔ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ بے شک سحری کے بعد کر لیں، وہ بے شک آپ افطاری سے پہلے کریں گے تو ساتھ میں آپ کی چربی بھی کم ہوگی۔ وہ شروع میں پیٹ کی چربی کم نہیں ہوگی، وہ آپ کے جو گلوٹیل ریجن میں ہے، جو تھائی میں ہے، جو آپ کی پنڈلی میں ہے، جو باقی مسلز میں ہے، شولڈر میں ہے، وہ والی فیٹ کم ہوگی۔ ایونچولی اگر آپ یہ کنٹینیوسلی کرتے رہو تو پھر آپ کی یہ جو بیلی فیٹ ہے، جو پیٹ کے اوپر چربی ہوتی ہے، وہ بھی کم ہو سکتی ہے، لیکن وہ شاید واک کرنے سے، جاگنگ کرنے سے، بھاگ دوڑ کرنے سے، محنت مشقت والا کام کرنے سے وہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کچھ اور چیزیں بھی کرنی پڑیں گی، جیسے پلینکس ہیں، آپ کے اسکواٹس ہیں، لنجز ہیں، آپ کے پش اپس ہیں، پل اپس ہیں، آپ کے کرنچز ہیں، لیگ ریز ہیں، یہ چیزیں بھی ساتھ میں آپ کو کرنی پڑتی ہیں۔ جو بیلی فیٹ ہے، جو پیٹ کی چربی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں اوبویسلی آپ کو جو ایسی غذائیں ہیں جو کہ جن میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو کنٹرول کرنی پڑیں گی۔ تو شوگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو ہلکی پھلکی ایکٹیویٹی کریں، جیسے واک ہے، کوشش کریں کہ 20 سے 30 منٹ کی ڈیلی ایکٹیویٹی کے علاوہ آپ اسپیشل کرو، اس میں واک کا جو ایک ٹائم رکھو، بے شک آپ سحری کے بعد کر لو اگر آپ کا شوگر آپ اچھی کنٹرول کر سکتے ہو تو۔
نہیں تو آپ افطاری سے پہلے کریں. لیکن اگر آپ فیٹ کم کرنا چاہتے ہو تو زور والا کام کریں، مشقت والا کام کریں، یا پھر یہ ہے کہ 20 سے 30 منٹ سے زیادہ کی ایکٹیویٹی کریں تو اس میں بھی آپ کی فیٹ جو ہے کم ہو سکتی ہے. جی شکریہ.